پی ٹی آئی کی اس وقت کی موجودہ باڈی کو یہ شکوہ ہے اور یہ گمان ہے کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہی نہیں ہیں تو آپ کس حیثیت میں اس الیکشن کو چیلنج کر سکتے ہیں, اس پہ تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو رسپونڈ ان اے ویری سمپل اینڈ کینڈیڈ مینر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیژنز کے بعد کیا آپ کو پارٹی کی طرف سے کوئی شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہو, کوئی تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہو؟ کیونکہ یہ تو پارٹی کی ثوابدید ہوتی ہے, سربراہ کی ہوتی ہے, اور ایک کور باڈی فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو کی رکنیت بحال رکھنی ہے, کس کو پارٹی سے فارغ کر دینا ہے. تو ان ڈیسیژنز کا جس کا حوالہ آپ دیتے ہیں اس کے بعد کوئی پارٹی ان ایکشن آئی یا آپ کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا, کوئی شو کاز ایشو ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ریحان. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں جب ایسے وکلاء کو ایسی بات کرتے سنتا ہوں, کیونکہ یہ لوگ ہیں جو ہائیسٹ فورمز پہ, جوڈیشل فورمز میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں صبح شام آئین اور قانون کی بالادستی کی بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب اس قسم کی بات کرتے ہیں جو کھلم کھلا ایک قسم کی کنٹیمپٹ ہے. کیونکہ نہ تو مجھے شو کاز ملا ہے, نہ مجھے کبھی جواب مانگا گیا ہے, نہ میری کبھی پارٹی کے اندر کسی نے ہیئرنگ کی ہے, اور نہ ہی کسی کمپیٹنٹ باڈی نے اس کے بعد مجھے پارٹی سے نکالا ہے. کیونکہ یہ پروسیس جو ہے یہ قانون کا ایک تقاضا کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا مئی 8 2017 کا فیصلہ ہے, جس میں اور اتفاق سے میں نے پہلے ہی اس کمپلینٹ کے ساتھ لگا لی تھی کہ مجھے اس کا احساس تھا کہ یہ اس کو چیلنج کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ محسن اختر کیانی کا یہ فیصلہ ہے کہ جی اکبر بابر از اسٹل اے ممبر آف پی ٹی آئی. ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر بن اللہ ان کا فیصلہ ہے کہ اکبر بابر از اے ممبر آف پی ٹی آئی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سے قانون کو تسلیم کرتے ہیں, کون سی عدالت کو تسلیم کرتے ہیں, کون سا رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, جب یہ خود پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی کھلم کھلا کنٹینٹ میں ہوتے ہیں. مجھے تو حیرانی اس بات پہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ راستہ اکبر ایس بابر کے لیے کھلا کیوں رکھا؟ کیا وہ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ اکبر ایس بابر اٹھے گا اور انٹرا پارٹی الیکشن کو جا کے چیلنج کر دے گا؟ یعنی مئی 2017 کے آپ ڈیسیژنز کا حوالہ دے رہے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ بھی ہے, پھر 2 رکنی بینچ کا بھی ہے, تو اس کے بعد کوئی اظہار وجوہ کا نوٹس نہیں آیا جس پہ آپ کو کوئی مہلت دی ہو گئی کہ جواب جمع کرائے, کوئی سیٹسفیکٹری ہوگا تو ٹھیک ہے آگے چلے گے, نہیں تو آپ کو بے دخل کر دیا گیا کہ کچھ نہیں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کسی قسم کا کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا, کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کسی قسم کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو اب لیکن یہ بس ٹی وی پہ آ کے جو ان کے من میں ہوتا ہے یہ کہتے ہیں, اور یہ اس قسم کے ایسے دلائل دیتے ہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. اچھا, یعنی ایز آف ٹوڈے اکبر صاحب, ایز آف ٹوڈے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ریحان جی ایبسولوٹلی 100%. ریحان پتہ ہے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ آج پہلی دفعہ میں الیکشن کے حوالے سے, انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. پہلا الیکشن جو بڑا الیکشن تھا اس کی ابتدا اسلام آباد چیپٹر سے ہوئی تھی. میری ایک کمپلینٹ دسمبر 2012 کی الیکشن کمیشن میں موجود ہے, جو اس وقت کے آئی سی ٹی الیکشن تھے جس میں بہت بڑے پیمانے پہ بدعنوانیاں ہوئی تھیں, اور اس کے بعد وہ الیکشن جب کنکلوڈ ہوا 1 سال بعد تو پھر جسٹس وجی کا ٹرائبیونل بنا, وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. تو میں اچانک پھر 8 سال میں فارم فنڈنگ کا لڑتا رہا, اس میں تو آپ بھی گواہ ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف مراحل سے گزرا. میرا ہر مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک روایتی سیاست بننے کے لیے نہیں بنی تھی. اگر پاکستان تحریک انصاف کا رول ماڈل آج مسلم لیگ نواز ہے یا پیپلز پارٹی ہے تو پھر اس کو پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آج یہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ اسی طرح کے انٹرا پارٹی الیکشن یہ جماعتیں بھی کرتی ہیں, تو پھر پارٹی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ہم نے بنیادی آئین لکھا جس میں میں تھا, حامد خان تھا, معراج محمد خان تھی, فوزیہ قصوری تھی, عارف الوی تھا, اور کچھ لوگ اور تھے, اس میں چیئرمین کی 2 ٹرمز تھی 3 سال کی, اور وہ بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ. جو بات آپ کر رہے ہیں نظریاتی طور پر بالکل درست ہے, لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال ہے اکبر صاحب, آپ جو پٹیشن کمیشن آف پاکستان میں گئے, انٹرا پارٹی الیکشنز کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے, ذاتی حیثیت میں اکبر ایس بابر کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, میں نے سیاست جو ہے اپنی ذاتی اس کے لیے نہیں کی.
مجھے عہدے ملے, بڑے بڑے آفرز ہوئے عہدوں کی. کون سا عہدہ ہے جو مجھے آفر نہیں کیا گیا؟ اسی فارن فنڈنگ کیس کے دوران, اس وقت جو 1 پیج ڈاکٹرن چل رہی تھی, اس وقت جو پارٹی کے جو چیئرمین عمران خان تھے, فاؤنڈنگ چیئرمین اب میں کہوں گا کیونکہ اب تو کوئی چیئرمین رہا نہیں, تو فاؤنڈنگ چیئرمین جو عمران خان تھے وہ اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑی جمہوری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کا سارا بوجھ مجھ پہ آیا تھا. مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس واپس لو, مجھے ہر قسم کے جو مختلف جو ٹریڈیشنل حربے ہوتے ہیں وہ اختیار کیے گئے, مجھ پہ جعلی مقدمات, مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں. تو میں تو بڑے عرصے سے یہ جو کوشش کر رہا ہوں, اس میں بہت سارے ایسے مراحل ہیں کہ مجھے بڑے سے بڑا عہدہ آن اے سلور پلیٹر, سینٹ کا ممبر, سینٹ میں جو آفیسز ہیں اس کے آفرز, تو میں نے ہمیشہ اب یہ میں اپنے لیے کر ہی نہیں رہا. اچھا اکبر صاحب, is it possible سر, is it possible کہ آج بیرسٹر گوہر علی خان, جی آج بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہوئے ہیں, is it possible کہ سارے پروسیس کے بعد اکبر اس بابر چیئرمین پی ٹی آئی ہو جائے؟ is it possible, practically possible ہے یہ؟ دیکھیے میرا کبھی بھی یہ انٹینٹ ہی نہیں ہے. مجھے عمران خان نے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کی آفر کی, میں نے معذرت کر دی, میں کہا میرے پاس وسائل نہیں ہے. اگر میرے پاس یہ سوچ ہوتی کہ میں نے پارٹی کا چیئرمین بننا ہے یا کوئی اور بڑا عہدہ لینا ہے, میری حکمت عملی بڑی مختلف ہوتی. میرا زندگی کا, میں آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں, میرے زندگی کا سیاسی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جمہوری, اکاؤنٹیبل, ٹرانسپیرنٹ ادارہ بناؤں. اس جماعت کے جو سیلز ہیں اس کو ریسیٹ کروں تاکہ یہ واپس اپنے اوریجنل آئیڈیلز پہ. کیوں؟ جس دن یہ ہوا پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی انقلاب آئے گا, کیونکہ باقی سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائیں گے ہم, باقی سیاسی جماعتیں بھی اسی راستے پہ چلیں گی کیونکہ فالوئنگ ہمارے ساتھ ہوگی. اچھا اکبر صاحب, ایک بات بڑی حیران کن ہے سر, جو گراؤنڈ سول, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے برانڈنگ, اور آپ نے اس برانڈنگ کے اندر بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ آپ لے کے آئے 2002 کے اندر, غالباً آپ نے ہی یہ تجویز دی تھی کہ بلہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد بلے کی امیج برانڈنگ ہوئی. لیکن آج میرے لیے بہت حیران کن ہے کہ جب آپ پٹیشن لے کے جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور ٹل نیکسٹ الیکشنز یہ جو بلے کا نشان ہے ان سے واپس لیا جائے. تو یہ بڑی مذاکرہ خیز بات ہے کہ آج اس وقت آپ بلے کا نشان لینے کے لیے کنٹیسٹ کر رہے تھے, آج بلے کا نشان واپس لینے کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے میں آج جو کر رہا ہوں, یہ جو ہم نے کیا ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے, جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2002 میں نے ہی درخواست دی تھی, میں اس کو بچانے کے لیے یہ درخواست ڈالی ہے. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. وہ اس لیے میں نے کہا ہے ان ابینس, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے لے لیا جائے, میں نے اس لیے ابینس کہا کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا 23 نومبر کو, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پھر دوبارہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو یہ بلے کا نشان آپ سے لے لیا جائے گا, جو قانون کے مطابق قانون کا تقاضا ہے. تو میں, کیونکہ انہوں نے بھوڈا الیکشن تو کرا دیا, انہوں نے ٹوٹل فیک فراڈ اینڈ ریگڈ الیکشن تو کرا دیا, وہ تو سب کے سامنے فیکٹس آ گئے. ایون انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں, پلڈاٹ کے جو نمائندے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کس معیار کے مطابق شفاف ہے, جہاں کے نامینیشن پیپر نہیں ہے, جہاں پہ ووٹر لسٹ نہیں ہے, جہاں پہ قواعد و ضوابط نہیں ہے, جہاں پہ ہم خود جا کے سینٹرل آفس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں مہیا کی جائیں, ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ ہوں گی تو ہم آپ کو دیں گے, یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو میں جو یہ اب کوشش ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ ایک بڑی لائکلیہڈ تھی کہ یہ بلہ پی ٹی آئی سے لے لیا جاتا. اب ہم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ فوراً اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کریں اور فوراً ان کو کہیں, ڈائریکٹ کریں کہ ایک فریش فری فیئر انٹرا پارٹی الیکشن کریں, لیکن اس میں انڈیپینڈنٹ مانیٹرز نافذ کیے جائیں, ان کو اپوائنٹ کیا جائے. اور ایک اور استدعا بھی کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ویگرسلی اس قانون کے نیچے لایا جائے, اور جب تک بلے ان ابینس, تو یہ جو بلہ ہے دس کوڈ بی اے لیوریج فار پی ٹی آئی ٹو ریفارم. تو میں پی ٹی آئی سے وہ بلہ لے رہا نہیں ہوں بلکہ اس کے ریفارم. اور اچھا اکبر صاحب ایک اور سادہ سا سوال ہے سر, میں سمجھ گیا بالکل کہ بلہ واپس لے لیا جاتا, بالکل ٹھیک بات ہے. اب مجھے بتائیں سر کہ انٹرا پارٹی الیکشنز نل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں, نئے الیکشنز ہوتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نامینیٹڈ آدمی چیئرمین پی ٹی آئی منتخب نہیں ہوگا, جیسے بیرسٹر گوہر علی خان ہے, یعنی جس کو ایک طرف پارٹی لیڈر کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو ووٹ کرنا ہے, تو پارٹی ورکرز اس کو ووٹ نہیں دیں گے, کسی اور کو چن لیں گے. از اٹ پاسبل؟ ہمارے ہاں پاکستانی سیاست میں ایسا ہوتا ہے سر؟ دیکھیے اسی پاکستانی سیاست کو بدلنے کے لیے تو تحریک انصاف وجود میں آئی. اہم چیز یہ ہے
کہ اگر جس طرح ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنا تھا پی ٹی آئی کا جب وہ 2013 کے ریگڈ الیکشنز ہو گئے تو اس کی ہیڈڈ تھے وہ تسنیم نورانی صاحب. تو وہ جو رولز قواعد و ضوابط بنا رہے تھے وہ ایسے تھے کہ اس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی کوئی انٹرفیرنس نہ ہو, اس میں ووٹر لسٹ جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو, اس میں رولز ٹرانسپیرنٹ ہو, ڈیموکریٹک ہو. اس قسم کا اگر الیکشن کمیشن بنتا ہے پی ٹی آئی میں تو وہ یہ کبھی اجازت ہی نہیں دے گا کہ پارٹی کا جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے وہ نامینیٹ کرے کینڈیڈیٹ کو, کیونکہ وہ پھر انفلوئنس کر رہا ہے, وہ پھر ٹرانسپیرنسی کو ڈیمیج کر رہا ہے. ورکر کا اختیار ہے, جو بھی چیئرمین لڑنا چاہتا ہے ایک نیچے سے اوپر تک جب ڈیموکریٹک پروسیس آتا ہے اور اس میں سے جو بہترین کینڈیڈیٹ جو بھی ورکر سلیکٹ کرتے ہیں یا جو الیکٹرل کالج اس کا ہوتا ہے سر آن پیپرز یہ بات بالکل درست ہے, لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے نا کہ پارٹی لیڈر اگر کھمبے کو کہے گا ووٹ دینا ہے تو وہ کھمبے کو بھی ووٹ ڈالیں گے لوگ. نہیں دیکھیے ایک وقت تھا 2013 میں جب یہ ریگڈ الیکشن ہوئے تو ورکر نے آواز اٹھائی تھی, 80 سے زیادہ سٹیمپ پیپر پہ سائنڈ ایفیڈیوٹس آئے تھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, اور تو ایک بڑا ہلا گلا مچا تھا پی ٹی آئی کے اندر, اور وہ ایک ٹرانزیشن ٹورڈز ڈکٹیٹرشپ ہوئی انفارچونیٹلی, اور ٹرانزیشن ٹورڈز ایک کلٹ فالوئنگ کی طرف آپ چلے گئے. 2013 میں اپ ہیول ہوا, 2016 میں ایک نیا الیکشن کمیشن بنا, اس کو آپ نے فارغ کر دیا, پھر ریگ کر دیا, پھر دھرنے کے بعد جو میڈیا کے ذریعے جو انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے, آپ دیکھیے نا کہ اس وقت ایک عجیب سکوت کا عالم ہے, جس طرح کہ قبرستان کا ماحول ہے پی ٹی آئی میں. ورکر کہاں ہیں, انٹرا پارٹی میں کون سے دفتر میں گئے, کہاں انہوں نے اپلائی کیا, کسی نے کوئی انٹرسٹ لیا؟ تو یہ وہ جو جمہوری ٹریڈیشن تھی اس کو دبایا گیا. اچھا اکبر صاحب, I have to take a very quick short break sir, میرے پاس وقت بڑا کم ہے سر. لاسٹلی جب دوبارہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن آپ کی پٹیشن کو ٹیک اپ کر کے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتا ہے تو آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے پھر اس دوڑ میں شامل ہوں گے, کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے, اور بانیان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہوں گے آپ کو ووٹ کرنے کے لیے اس روز؟ دیکھیے اس سے قطع نظر کہ پارٹی میں کون کینڈیڈیٹ بنتا ہے مختلف عہدوں کے لیے, کس کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں کس کو کم پڑتے ہیں, مجھے اس سے میری کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جمہوری عمل ہے اس کو شفاف کریں, اور جو بھی ورکرز کا فیصلہ ہے, کیا ورکرز صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ سڑکوں پہ مار کھائیں جیلیں کھائیں؟ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی دوڑ میں ہوں گے؟ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی دوڑ میں ہوں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ عمران خان نے مجھے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل کی آفر کی, میں نے ریفیوز کر دی. مجھے پارٹی کے چیئرمین سے زیادہ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پارٹی کا کعبہ قبلہ ٹھیک کیا جائے. اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا مجھے چیئرمین بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے, میرا زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت بن گئی جو آپ نومینیشن پیپر جمع کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے سر؟ جمہوریتوں میں ہوتے ہیں. یہ تو قبل اس وقت ہے, ابھی تو یہ وقت آیا نہیں, جب آئے گا تو اس وقت اس کا فیصلہ کریں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.